جلسہ اپنی کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا اب بالکل آخر پڑاؤ کی طرف چل رہا ہے۔ اب تقریباً 3:15 بھی بج گئے ہیں، عصر بھی پڑھنی ہے، نکاح بھی ہونے ہیں، دستار بھی ہونی ہے، بچوں کی پگڑی بھی بندھنی ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا کسی تاخیر کے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوست احباب ادھر ادھر کھڑے ہیں برائے کرم وہ اندر جگہ مسجد میں ہے، وہ ادھر آ جائیں، کھڑے نہ ہوں۔ کھڑے ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی تماشا ہو رہا ہو۔ یہاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہوتے رہیں گی۔ آپ کے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، سائے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھو جو چھت پہ بیٹھی کتنی دیر سے یہ دھوپ میں ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا اپنے مولانا شرافت صاحب سے کہ آئندہ جب یہاں جلسہ ہو تو اس کے اوپر ایک شامیانہ لگا دیا کریں تاکہ دھوپ سے ہماری ماؤں بہنوں کو کچھ راحت مل جائے انشاءاللہ۔ تو ابھی کے تھا لیکن اب کے جو ہے شامیانے والے نے کچھ معذرت کر دی۔ جی شامیانے بھی اونچے کرا کے لگائیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا۔ ہاں انشاءاللہ، ان کو بڑا شوق رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے ہم تو بارہا جلسے سنتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں۔ یہ بیچاری تو وہاں سننے جاتی ہیں جہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں ان کا گاؤں ہو، ان کی بستی ہو، بس یہ وہیں تک محدود رہتی ہے۔ ہمارا دل اگر آج چاہے کہ ہم کرانے میں جلسہ سنیں تو کرانے میں جلسہ سننے کے لیے چلے جائیں گے، مگر یہ بیچاری آتی ہیں اور ان کو ہم بس ایسے ہی ڈال دیتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح۔ سن لو جلسہ دھوپ میں بیٹھ کے، ہم سنیں گے چھاؤں میں بیٹھ کے۔ تو اس لیے ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنیں، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما حضرت اکابرین امت اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، لمبے سفر طے کر کر کے اپنے جلسے کو رونق بخشنے والے، کام اور کاج کو چھوڑ کر اپنے جلسے کو رونق بخشنے والے، دکانوں کو، کاروباروں کو چھوڑ کر اپنے جلسے کو رونق بخشنے والے، اور اسی طریقے سے گھروں میں اپنے بیمار بڑوں اور چھوٹوں کو چھوڑ کر جلسے کو رونق بخشنے والے، ہم تمام اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے اور اپنے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر بلا کر شکریہ کا موقع عنایت فرمایا ہے۔
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا شرافت صاحب کا اور ان کے مدرسین کا، ملازمین کا اور اراکین کمیٹی کا اور تمام باشندگان چھپرولی کا کہ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ کی نسبت کے اوپر ایک جگہ لوگوں کو جمع کیا، اور جب جمع کیا یہ خیال کیا کہ ہماری بستی میں علماء کرام تشریف لائیں گے، اپنے کاموں کو دائیں بائیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں آ کر کے جمع ہو گئے۔ حضرات گرامی، آپ کو بتاتا چلوں یہ جو مجلس ہے بہت بابرکت مجلس ہے۔ اس مجلس کے متعلق اگر میں یوں کہوں، اور بزرگوں نوجوانوں اگر میں یوں کہوں کہ یہ مجلس سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ متبرک ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی، اگر اس پوری روئے زمین کے اوپر پوری کی پوری روئے زمین کے اوپر چاہے وہ اہل عرب ہو، اہل عجم ہو، کسی بھی زمین کے خطے کے اوپر کتنی مجلسیں آباد ہو رہی ہوں، مگر ایک مجلس یہ ہے کہ جس مجلس کا خاصہ یہ ہے کہ اس مجلس میں صرف اور صرف اللہ اور رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو میں یہ خاص طور سے تمہیں بتا دوں کہ یہ مجلس دنیا کی سب سے افضل مجلس مانی جائے گی، سب سے زیادہ فضیلت والی یہ مجلس ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس میں اس احکم الحاکمین کا ذکر ہوگا، جس مجلس میں بیٹھنے والوں کو زندگیاں دینے والا اللہ ہے، جس مجلس میں بیٹھ کر کے کانوں سے سماعت دینے والا اللہ ہے، جس مجلس میں آنکھوں سے دیکھنے والا، آنکھوں سے دکھانے کی قدرت دینے والا اللہ ہے، اس مجلس میں اس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جس اللہ نے پوری روئے زمین کو بنایا ہے، پورے آسمان کو بنایا ہے۔ اور نوجوانوں، چھپرولی کے باشندوں، کیا آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا کسی سپورٹ کے، بنا کسی تھملے کے بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے؟ اور مسلمانوں، کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا ہے کہ اس آسمان سے ایک بہت خوبصورت تھال سا چاند نظر آتا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا ہے اسی آسمان کی جانب سے ایک خوبصورت سورج نظر آتا ہے، اور میرا اللہ جب چاند کو حکم دیتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، میرا اللہ سورج کو حکم دیتا ہے تو سورج آ جاتا ہے۔ او مسلمانوں، آؤ اس سے آگے چلتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہے کہ آپ کے نبی، میرے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آج تک آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ آپ نے نہیں سنا ہے؟ اگر میرے اللہ کو یہ مقصود نہ ہوتا کہ وہ اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا، اور خدا کی قسم چھپرولی والوں، میرا اللہ اگر میرے نبی کو پیدا کرنے کا میرے اللہ کا مقصد نہ ہوتا تو اللہ نہ چاند کو بناتے، نہ سورج کو بناتے، نہ زمین کو بناتے، نہ آسمان کو بناتے، نہ تجھے بناتے، نہ مجھے بناتے۔ غرض یہ ہی کہ اللہ نے پوری دنیا کے نظام کو اگر وجود بخشا ہے تو وہ اس لیے بخشا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ حضرات گرامی، تو آپ اس لیے بھی مبارکباد کے مستحق ہے کیونکہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہو۔ اور مسلمانوں، یہ تو محبت کا ہمارا یہاں بیٹھنا ادنا سا ثبوت ہے۔ میرے نبی کا تو خاص سا یہ تھا، آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، عقل و خرد کو وہ چھو نہ سکا تمام عمر، عقل و خرد کو وہ چھو نہ سکا تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا
جس پر بھی چل گیا ہے۔ آپ نے سنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، مگر ان کے دل اور دماغ نے یہ کام کیا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ مدینے میں کلمے کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کے لیے بلاتا ہے، میں اس کی مجلس چھپ چھپ کر کے سنتا چلوں۔ میرے نبی کی مجلسوں کو چھپ چھپ کر کے سننا شروع کیا۔ پھر بات یہ بنی کہ اللہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا پسند آئی، اور اللہ کا رب العزت نے اپنے محبوب کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور دماغ میں ایک دین کا ایسا چراغ جلایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بوڑھی اماں کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچتے ہیں۔ اماں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ لیٹ آیا ہے، کہاں تھا؟ اور خدا کی قسم ابو ہریرہ کہتا ہے، اے میری اماں میں کہیں بھی نہیں، بس میں کالی کملی والے کی خدمت میں تھا، اتنا سننا تھا۔ بوڑھی ماں کے ہاتھ ابو ہریرہ کے اوپر اٹھے۔ او مسلمانوں، آپ تو دھوپ میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہو ہمیں تکلیف ہے، نا مسلمانوں، اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی خاطر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے جانثار صحاباؤں نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں ماؤں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، 1000 بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہیں، ہزاروں بیویوں کے سہاگ اجڑ چکے ہیں، ہزاروں بیویوں کے شوہر قتل ہو گئے ہیں، جب کہیں جا کر کے یہ دین مجھ تک، آپ تک، چھپرولی تک پہنچا ہے۔ اور مسلمانوں، ابو ہریرہ کہتا ہے، اماں جان مارتی کیوں ہو؟ ابو ہریرہ کی اماں کہتی ہے، اے ہریرہ چلا جا، یہاں سے نکل جا، اور تب تک نہ آنا جب تک تیرے دل اور دماغ سے کالی کملے والے کا بھوت نہ نکل جائے۔ ابو ہریرہ واپس لوٹتا ہے، میرے نبی کے قدم میں آ کے گر جاتا ہے اور کہتا ہے، یا نبی اللہ، آپ کے اوپر میری جان قربان ہے، اور روتا گڑ گڑاتا ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، آخری پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ہریرہ روتا کیوں ہے؟ اس قدر روتا کیوں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین دیکھیے، اللہ کے محبوب کی ذات کے اوپر یقین دیکھیے۔ وہ ابو ہریرہ کہتا ہے، یا نبی اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا آپ کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، اللہ کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، یا نبی اللہ، آپ میری ماں کے لیے دعا کر دے کہ میری ماں بھی کلمہ پڑھ لے اور آپ کے دین میں شامل ہو جائے۔ او مسلمانوں، او خدا کی قسم، میرے نبی کو ابو ہریرہ کے رونے کے اوپر پیار آیا، میرے ابو ہریرہ کے رونے کو پر پیار آیا اور ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ ادھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، محبوب نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، ابو ہریرہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تاریخوں میں موجود ہے کہ زمانے میں آج تک کسی نے ابو ہریرہ کو تیز دوڑنا تو بہت بعد کی بات ہے، تیز چلتے ہوئے بھی نہ دیکھا تھا، مگر اس دن ابو ہریرہ کی چال میں تیزی ہے، گفتار ہے، بھاگم بھاگ ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگوں نے روکا، او ہریرہ، او ہریرہ، رک تو صحیح، کیا بات ہے، بھاگتا کیوں ہے؟ ہم نے تجھے بھاگتا ہوا آج تک نہیں دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، او لوگوں مت روکو، مت روکو،
مجھے مت روکو، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر تک پہنچنے سے پہلے میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے یا ہریرہ پہنچتا ہے۔ اور مسلمانوں، ابو ہریرہ گھر پہنچتا ہے، دروازے کی کھنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اماں کی آواز سے تلخ آواز رخصت ہو چکی تھی، اماں کی جو کڑک آواز تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ ابو ہریرہ سے کہا کہ کون ہے؟ اماں آپ کا ہریرہ ہے، پھر دوبارہ سے مار کھانے کے لیے آ گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ اماں ہریرہ باہر کھڑا ہوا ہے، پھر آپ دروازہ کھولیے، پھر ہریرہ کو ماریے۔ اماں جان آپ کے پھوڑے ہاتھوں سے مار کھاتے ہوئے کالی کملی والے کے دین میں شامل ہونے کے بعد جو مار کا مزہ ہے وہ مزہ ہریرہ دوبارہ پھر حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اماں دروازہ کھولیے، مجھے ماریے، میں دوبارہ سے پھر مار کھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ مگر یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ چکے تھے، کالی کملے والے کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ چکے تھے۔ دروازہ کھولنے میں دیر لگائی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا اماں دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ اور خدا کی قسم بوڑھی اماں کہتی ہے اے ہریرہ جب تو یہاں سے چلا گیا میرا دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، تڑپ اٹھا۔ اے ہریرہ تجھے بچپن میں مارا، تجھے بڑا ہونے کے بعد مارا، کئی مرتبہ مارا، مگر اے ہریرہ جب آج تجھے مارا اور تو چلا گیا، تیرے جانے کی تھوڑی دیر کے بعد نہ معلوم میرے دل کو کیا تکلیف ہوئی، میرا دل بے چین ہو گیا، میرا دل بے قرار ہو گیا، اور میں سوچتی رہی کہ ابو ہریرہ کو میں نے آج کیوں مارا ہے۔ اے ابو ہریرہ سچ بتا، کالی کملی والے کی محبت میں جب تو گرفتار ہے، اگر میں بھی کالی کملی والے کے سائے میں جاؤں کیا میرے اوپر بھی وہ اپنے دستے شفقت رکھیں گے، میرے لیے بھی دعا کریں گے؟ اور خدا کی قسم ابو ہریرہ نے کہا اے اماں جہان آپ تو اب کہہ رہی ہیں، کالی کملی والے نے تو ہم سے بہت پہلے آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ آپ اس نبی کی محبت میں جمع ہوں، آؤ ہم آگے چلتے ہیں۔ جب آپ کا یہ نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جاتا ہے، پوچھو علماء اعظام سے، لوگوں نے میرے نبی کو مارا، اس قدر مارا جس میں اتھر لہو سے لہو لوہان ہے، سر سے خون بہتا ہے، سر سے خون اس قدر بہتا ہے کہ نالے نے مبارک خون سے تر ہے، یہاں تک کہ میرے نبی نے اس امت کی خاطر میرے نبی کے دانتوں کو، دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اتنا ہی بس نہیں کروں گا، آؤ میں تمہیں آگے لیے چلتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین کو کون نہیں جانتا ہے، اور دشمنان اسلام نے میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا قتل کیا نہیں کیا ہے، کیا گردنیں نہیں اڑائی ہیں۔ آؤ میں یہی پر بس نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے نہیں سنا ہے حضرت حمزہ کون ہے؟ حضرت حمزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ کیا آپ کو خبر نہ ہوئی؟ کیا آپ تک علماء نے نہیں بتایا ہی؟ کیا آپ نے پیغامات نبی کے نہیں پڑھے ہیں؟ میرے نبی کے چچا کو قتل کیا جاتا ہے، ابھی میرے نبی کے چچا کے سانس بھی موجود ہیں، ابھی میرے نبی کا دم نہیں، ابھی میرے نبی کے چچا کا دم نہیں نکلتا ہے، اور وہ ہندا آتی ہے اور میرے نبی کے چچا کا کلیجہ چیرتی ہے اور اندر سے کلیجہ نکالتی ہے اور خدا کی قسم روز کو چباتی ہے۔ ایسے اسی تاریخوں کے اوراقات بھرے پڑے ہیں کہ میرے نبی نے اس دین کو یہاں تک پہنچانے میں کیسی مشقتوں کو برداشت کیا ہے۔ اور مسلمانوں اس سے بھی بڑی عجیب بات
بات سنو، آج تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہر طرح سے فراوانی دی ہے، ہزارہا فراوانی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ آج کوئی گھر ایسا محلوں میں نظر نہیں آتا ہے کہ کسی کے گھر میں فاقہ ہو، مگر میرے نبی کے گھر کا آؤ فاقے کا عالم تو سنو۔ او مسلمانوں، اس نبی کے گھر کا عالم تو سنو جس نبی نے تیری خاطر میری خاطر نہ رات کو سو کے دیکھا ہو، نہ دن کو کھاتے دیکھا ہو، نہ دن میں سکون ہی نہ رات کو سکون ہی۔ وہ نبی راتوں تڑپا ہی دنوں تڑپا ہی، ایسا تڑپا ایسا تڑپا، ایسا رویا ایسا رویا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، لکھا ہے ایک رات کی بات ہے، ایک رات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھتے ہی اماں عائشہ کی آنکھ تھوڑی دیر کے بعد کھلتی ہے۔ اماں عائشہ نے دیکھا میرے نبی، میرا شوہر، میرے سر کا تاج، کالی کملی والا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر نہیں ہے۔ دل میں یہ فکر آئی، اے عائشہ ہو سکتا ہے کہ تیرا شوہر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری کسی بات سے ناراض ہو کر کے اٹھ کے نہ چلا گیا ہو، تجھ سے ناراض نہ ہو کے چلا گیا ہو۔ پھر یہ خیال آیا ہو سکتا ہے اے عائشہ دوسری بیوی کے کمرے میں چلا گیا ہو، مگر جیسے ہی یہ خیال آیا کہا اے عائشہ تو اپنے نبی کے متعلق، اپنے شوہر، اپنے سر کے تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا سوچ بھی کیوں سکتی ہے؟ ساری دنیا والے بادشاہ نا انصافی کر سکتے ہیں، مگر اے عائشہ تیرا شوہر دو جہاں کا نبی نا انصافی نہیں کر سکتا ہے۔ دل میں یہ خیال آیا، پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے گھر نہ چلے گئے ہوں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، بارہا سنا بھی ہوگا، علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر پیار کرتے تھے۔ آقا آپ سے بے تحاشا پیار کرتے تھے، اور پیار کیوں نہ کرتے، وہ فاطمہ تو ایسی فاطمہ تھی جو اپنے ابو کی سیرت میں پاتی تھی، اس کے اوپر عمل کرتی تھی۔ یہاں تو اللہ نے قرآن مقدس میں عظیم کتاب میں میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور چھپرولی کے نوجوانوں بزرگوں پوچھو ان علماء اعظام سے، قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ اور مسلمانوں اللہ نے قرآن کو رشد و ہدایت کے لیے بنایا تھا، رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تاکہ جب ہمیں کوئی ضرورت آن پڑے ہم رشد و ہدایت کی کتاب کو اٹھائے اور اپنی منزل کا بیڑا پار لگا دے۔ مگر وہ مسلمانوں آج قرآن کی تعلیم تو بہت بعد کی بات ہے، قرآن گھروں میں تاکوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، گھر میں ایک قرآن ہے، کسی قرآن کو ایک مہینہ کھولے ہوئے ہو گیا ہے، کسی کو قرآن 8 دن میں کھولنے کا موقع لگتا ہے، کسی کو قرآن 6 مہینے میں کھولنے کا موقع لگتا ہے۔ اور اب تو ظلم یہ ہے کہ بعض گھروں سے ایسی معلومات آتی ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے قرآن ہم نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو نہیں پڑھتے دیکھا ہے۔ اور مسلمانوں یہ قرآن کے اوپر زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بالغرض قصہ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتی ہے، حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتی ہے، دل میں یہ خیال لے کے پہنچتی ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے لخت جگر کے پاس آقا ہو، دروازے پہ پہنچتی ہے، کنڈی کھٹکھٹاتی
جاتی ہیں، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ اماں نے دبی ہوئی آواز میں کہا اے بیٹی فاطمہ تیری ماں عائشہ ہے۔ حضرت فاطمہ فوراً اٹھتی ہے اور کہتی ہے اے اماں مجھے آپ حکم کرتی میں خود حاضر ہو جاتی، رات کا سما ہے، رات کی تاریکی ہے، اماں جان آپ کیوں آئی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ اور چھپرولی کے لوگوں سنو بڑا عجیب جملہ ہے، او چھپرولی ہوئے نوجوانوں بزرگوں، او میرے پیاروں سنو بڑا عجیب جملہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہے اے بیٹی فاطمہ میں تو اس لیے آئی تھی کہ مجھے یہ لگا ہے کہ تیرے ابو آج بستر سے اٹھ کر کے کہیں یہاں تیرے پاس نہ چلے آئے ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اے اماں عائشہ رضی اللہ میں کیا بتاؤں، ابو تو میں صبح تک نہ اٹھاتی تو آج ساری امت کی مغفرت کرا دی ہوتی۔ یہ آپ کے نبی کا پیار ہے۔ او نوجوان بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کون سی ایسی کمی تھی کہ آج ان نوجوانوں کو میرے نبی کی سنت سے پیار نہیں ہوئے؟ ایک دنیا کا کوئی فلمی ہیرو اپنے بالوں کو الٹا سیدھا کٹا لے، آج کا سارا نوجوان معاشرہ ان بالوں کو کٹانے لگتا ہے۔ کیا کبھی تم نے پڑھا ہے کہ میرے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ میرے نبی کے بالوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، میرے نبی کا چلنے کا طریقہ موجود ہے، میرے نبی کا تجارت کرنے کا طریقہ موجود ہے، بات کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ مگر وہ مسلمانوں سچ تو یہ ہے کہ ہمیں نبی کی سیرت کی ہوا نہ لگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے او لوگوں ہم نے تمہارے لیے اپنے نبی کو بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو چیز تمہیں چاہیے میرے نبی کی سیرت میں تلاش کرو اور اپنی زندگی کو گزارو، مگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی تو ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہم سبوں کو اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ آؤ ہم اس سے آگے اور چلتے ہیں، یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی سنتوں سے آج کھلواڑ ہے، جس نبی کی سنتوں سے آج بھاگ رہے ہو، جس نبی کے دین سے آج آپ بھاگ رہے ہو، وہ دین کیا سکھاتا ہے، اس نبی نے کیا بتایا ہے؟ پوچھو علماء نظام سے، میرا نبی بخار کی حالت میں ہے، میرے نبی نے اعلان کرا دیا ہے آؤ او لوگوں جن کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ آئے اور اپنی امانت مجھ سے لے لے، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے جا کے ملاقات کر لوں اور آپ مجھے تانا دے کہ نبی ہماری چیزیں لے کے چلا گیا ہے، جس کی جو چیز ہے، جس کی جو امانت ہے وہ میرے پاس آ جائے اور اپنی امانت لے لے۔ سارے لوگ جمع ہیں، میرے نبی بخار کی حالت میں ہیں، میرے نبی نے آخری خطبہ دے دیا ہے، میرے نبی نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی میرے اوپر ہے دے دیجئے۔ بالغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ آقا مدنی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس دنیا کی سب سے معظم، سب سے متبرک آپ شخصیت تھی، سب سے لاڈلی شخصیت تھی۔ اللہ کے بعد اگر کسی ذات اقدسہ کا نام ہے تو وہ آپ کا نام ہے، آپ کی ذات عالیہ کا نام ہے، آپ ہی کا نام ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی ذات کا نام گنگنایا جاتا ہے تو وہ آپ کے نبی کا نام ہے۔ او مسلمانوں میرے نبی کو بالکل آخر وقت ہے، میرے اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ اور میرے نبی سے جا کے پوچھو کہ وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے یا وہیں پہ رکنا چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، حضرت جبرائیل جاتے ہیں یا نبی اللہ آپ سے حضرت اسرائیل ملنا چاہتا ہے، آپ سے اللہ ملاقات کا شوق رکھنا چاہتا ہے۔ میرے نبی اگر چاہتے کہ مجھے نہیں ملنا ہے، او خدا کی قسم اسرائیل کی اتنی جرأت نہ ہوتی، موت کے فرشتے کو اتنی ہمت نہ تھی، موت کے فرشتے کو اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ میرے آقا کی روح تو روح میرے آقا کے کمرے میں داخل بھی ہو جاتا۔ مگر دنیا کا نظام ہے، اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے کل
کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو اللہ نے جان دے دی ہے موت کا مزہ اس کو چکھنا ہے، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب چاہے وہ آپ کے نبی ہوں، آپ کے صحابی ہوں، آپ کے شاہدین ہوں، آپ کے تابعین ہوں، آپ کے بزرگان دین ہوں، آپ کے علماء دین ہوں، آپ کے عائز و اقارب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رذیل ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، میرے اللہ نے خبر دے دی ہے اور ہوشیار کر دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور مسلمانوں، دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، ہر ذات ہر مذہب اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ کچھ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ پیڑ کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ سورج کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ پانی کی پوجا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت لوگ ہیں نہ جانے کس کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے، بس اس کی عبادت کرنے والے الگ الگ انداز میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں، موت کو اتنی جرأت نہ تھی، مگر اللہ کو بتانا مقصود یہ تھا کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں اور جو میں نے قرآن میں تمہیں خبر دے دی ہے وہ بعینہ سچ ہے۔ اور مسلمانوں، بڑا عجیب جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں، اگر ان جملوں نے بھی میرے آپ کے ضمیر کو نہ جھنجھوڑا، میرے آپ کے ضمیر کو نہ جگایا، تو خدا کی قسم میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے دل اس کالے لباس کی طرح بالکل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے اجازت لی، حضرت اسرائیل اندر آئے اور کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل پوچھو کون ہے؟ حضرت جبرائیل وہ ہے کہ جو میرے نبی کے اوپر اللہ کے مقدس کلام کو لے کے آیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس قرآن کو لے کے آیا کرتے تھے۔ وہ کھڑے ہو کے رونے لگے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل کیوں روتا ہے؟ حضرت جبرائیل کی آنکھیں کانپنے لگی، زبان کانپنے لگے، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کہا یا نبی اللہ، غم یہ نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں گے، غم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ مجھے دنیا میں آنے کی اجازت نہ دے۔ ہو سکتا ہے میں آج کے بعد جب آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے میں کسی کی ملاقات کے لیے نہ آؤں۔ یا اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے نبی نے یوں کہا، اے اسرائیل، کیا تو ملاقات کی شوق اللہ کی خبر لے کے آیا تھی؟ کہ ہاں، تو پھر جا اللہ کے پاس جا کے یہ معلوم کر کے آ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا محافظ کون ہوگا۔ او میرے پیاروں، او میرے بزرگوں، او چھپرولی کے باشندوں، او میرے نبی کی سنت کو نالیوں میں پہنے والوں، او میرے نبی کی سنت سے کھلواڑ کرنے والوں، او میرے نبی کے چہنے والوں، سنو، آپ کے نبی نے یوں کہا، اے اسرائیل، جا اللہ کے حضور چلا جا اور جا کر کے ایک مرتبہ یوں پوچھ کے آ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا محافظ کون ہوگا۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے گے، او خدا کی قسم مجھے اور تمہیں موقع مل جاتا تو اپنی ماں کو بلاتا، آئے اماں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے باپ کو بلاتا، آئے ابو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بلاتا، سینے سے لگاتا، اے میرے بچوں میں جا رہا ہوں، میری موت کا پروانہ آ چکا ہے، اے میرے بچے آؤ، اے میری بچی آؤ، اے میری بیوی میرے پاس بیٹھو، میرا وقت آ گیا ہے۔ مگر خدا کی قسم آپ کے نبی نے اپنی بچے کو نہ یاد کیا، کچھ نہ یاد کیا، جا رہے گے اس دنیا سے، اور یوں کہا کہ اسرائیل جا پوچھ کیا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا محافظ کون ہوگا۔ حضرت اسرائیل پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا کمال الحاکمین رب العالمین، آپ کا جو محبوب ہے، دو جہاں کا سردار ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا محافظ کون ہوگا۔ اور نوجوانوں بڑا عجیب جملہ ہے،
تم تو میرے آقا کے سینے کے اوپر صبح سے شام تک بہت مرتبہ نشتر چلاتے ہو۔ کتابوں میں علماء اظام لکھتے ہیں، بیان کرتے گئے کہ جو میرے نبی کی سنت داڑھی مبارک کے اوپر اس طرح چلاتا ہے تو وہ اپنے چہرے کے اوپر نہیں بلکہ وہ میرے نبی کے سینے کے اوپر نشتر چلاتا ہے۔ اور مسلمانوں، آج میرے نبی کے چہرے سے کیوں تمہیں پیار نہیں ہے؟ وہ نبی اس دنیا سے جاتے جاتے امت کو پیغام دے رہا ہے۔ بالغرض قصہ مختصر یہ کہ اسرائیل کو میرے اللہ نے خوشخبری دی اور یوں کہا، اے اسرائیل خوشخبری جا کے دے دینا اور کہہ دینا کہ تیرے جانے کے بعد تیری امت کا محافظ میں ہوں گا۔ اور مسلمانوں، اس سے اگلا جملہ سنو۔ حضرت اسرائیل واپس آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب موت جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، ہائے ہائے، موت بہت بڑا کڑوا لفظ ہے۔ دنیا کے ہزار مذہب ہیں، نہ جانے کیسے کیسے طریقوں سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے کا انکار کرتے ہیں، مگر ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا موت کے متعلق کیا عقیدہ ہے، کیا موت تمہیں آئے گی؟ وہ کہے گا کہ ہاں، موت آ کر کے رہے گی۔ میرے نبی کے پاس حضرت اسرائیل آئے، اپنا کام شروع کیا اور مسلمانوں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت اسرائیل کو روکا اور یوں کہا، اے اسرائیل ٹھہر جا، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ دنیا سے جانے کا خوف ہے۔ نا اسرائیل، بس یہ بتا دے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تو اور لوگوں کی روح کو نکالتا ہے کیا اسی طریقے سے نکالتا ہے؟ فرمایا، یا نبی اللہ، آپ نبی ہیں، آپ کی روح کو تو بہت ہی پیار سے نکالا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے اسرائیل، جب تو نے میری گردن کے اوپر ہاتھ رکھا، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے تو نے احد پہاڑ کے اوپر کوئی وزن رکھ دیا ہے۔ میرے حضرت اسرائیل نے فرمایا، یا نبی اللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا، اے اسرائیل، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کتنی تیرے بازوں میں طاقت ہے، وہ ساری کی ساری طاقت آج اس محمد، اس نبی کے اوپر آزما لے۔ جتنی تیرے بازوں میں طاقت ہے، وہ ساری کی ساری طاقت آج اس محمد کے اوپر لگا دے، مگر جب تو میری امت کی روح کو قبض کرے، ان کو تکلیف نہ دینا۔ میرا نبی اسے پیار کر کے گیا ہے۔ اور مسلمانوں، اسی نبی کے گھر میں، اس مدرسے میں، یہ میرے نبی کا مہمان ہے۔ مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ اس نبی کے گھر میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 6 بچے حافظ قرآن ہیں، 40 بچے ناظرہ ہیں۔ اور مسلمانوں، پوچھو علماء اظام سے، پوچھ لینا، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او مسلمانوں، میں کہتا، ہو سکتا تھا جھوٹ ہوگا، مولانا شرافت کہتے، ہو سکتا تھا جھوٹ ہوگا، مولانا یامین کہتے، ہو سکتا تھا جھوٹ ہوگا، میرے بزرگ کہتے، ہو سکتا تھا جھوٹ ہوتا، اگر کوئی اور کہتا ہو سکتا جھوٹ ہوتا، مگر یہ بات تو میں نے نہیں کہی ہے، مولانا شرافت نے نہیں کہی ہے، یہ بات مولانا یامین صاحب نے نہیں کہی ہے، یہ بات تو میرے نبی نے کہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے۔ او مسلمانوں، اگر جب نبی یوں کہتے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آج ہر گھر کا فسانہ ہے، ہر گلی کا فسانہ ہے، ہر نکڑ پہ ان علماء کو ذلیل کیا جانے لگا ہے، ان کو حقیر جانا جانے لگا ہے، ان کو ذلیل سمجھا جانے لگا ہے۔ اگر یہ تمہاری مسجدوں میں آ کر کے اعلان کر دے، ذرا ٹھہر جانا، 10 منٹ اللہ کی باتیں ہوں گی، خدا کی قسم ایسے بھاگتے ہو جس طریقے سے تمہیں کوئی سانپ ڈسنے والا ہو۔ او مسلمانوں، او عزیزوں،
ایسا ہرگز نہ کرو۔ اور خدا کی قسم یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں علم نبی ہے، میرے نبی کی حدیثیں ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن مقدس ہے۔ آؤ تمہیں ایک بہت عجیب بات بتاؤں، قرآن مقدس کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی عظمت کو اگر میں بیان کرتا چلوں تو میں بولتا بولتا تھک جاؤں گا، بلکہ اجازت دو تو کہوں، میں بولتا بولتا تھک ہی نہیں بلکہ میری زندگی کی شام ہو جائے گی اگر آگے اجازت دو تو کہوں۔ اگر اللہ کے پاک کلام کی عظمت میں بیان کرتا رہوں اور تم سنتے رہو، اور خدا کی قسم صبح سے شام ہی نہیں، شام سے صبح نہیں، مہینے سے مہینہ نہیں، سال سے سال نہیں، میری عمر بولتے بولتے ختم ہو جائے گی، تمہاری عمر سنتے سنتے ختم ہو جائے گی، مگر قرآن کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہ میں مکمل قرآن کی عظمت کو بیان کر سکتا ہوں، نہ مکمل آپ قرآن کی عظمت کو سن سکتے ہو۔ بس اتنا سمجھ لو، جب قرآن کی عظمت کو کہا اور سنا جاتا ہے تو الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، الفاظ بونے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدس بہت اللہ کا بڑا عظیم، بہت اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ قرآن کے اوپر میرا یقین کاملہ ہے، میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، آسمان سے اور بھی کتاب اتری ہے، توریت بھی اتری، زبور بھی اتری، انجیل بھی اتری۔ دنیا کی ساری کتابوں کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھو اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں قرآن کا ایک ذرا سا جزو رکھو اور اس ترازو کو اٹھاؤ۔ خدا کی قسم، اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، پلڑا وہ جھکے گا جس کے اندر رب کے قرآن کے تھوڑا سا جزو رکھا ہوا ہوگا۔ خراسان کا واقعہ لکھتے ہیں حضرت مولانا الیاس گھمن بیان کرتے ہیں، خرات کا موقع ہے، ایک قافلہ سفر کے لیے نکلتا ہے، 2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، قافلے میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کے بعد صلح یہ ہوئی اگر ہم اس باڈی کو، اس لاش کو، اس جنازے کو اپنے گاؤں واپس لے کے جاتے ہیں تو باڈی میں لاش ہو جائے گی، سڑاد ہو جائے گی، بدبو ہو جائے گی، جنازہ خراب ہو جائے گا، اس کو یہی دفنا دو۔ اور مسلمانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ قرآن کی برکت کو سمجھو، حافظ قرآن کی عظمت کو جانو۔ بالغرض قصہ مختصر یہ کہ اس جنازے کو وہیں دفنا دیا گیا۔ 2 سال گزرے، 4 سال گزرے، 10 سال گزرے، ایک اس کے پیچھے اس کا بیٹا رہتا ہے۔ بیٹے کو ضد لگ گئی کہ مجھے اپنے باپ کی قبر پہ جانا ہے۔ وہ بیٹا بہت لوگوں کو ساتھ لے کے اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے۔ ضد ایسی لگی کہ میں اپنی باپ کی قبر کو پھاڑ کر کے اپنے باپ کی روح کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی باڈی کو یہاں سے نکال کر کے۔ مولانا الیاس گھمن بیان کرتے ہیں کہ عرصہ 8 سال کا گزر گیا ہے، قبر میں لاش کو آج کھوجا جا رہا ہے۔ جب اس قبر کو کھودنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کی صورت بالکل ایسی کی ایسی ہے جیسا ابھی اس کو دفنا کے گئے ہوں، اور قبر میں خوشبو آ رہی ہے، قبر خوشبو سے معطر ہے۔ بالآخر قبر سے جب اس کو اٹھایا گیا تو اتنی خوشبو تھی، بے تحاشا خوشبو تھی، مگر جب قبر سے باہر نکالا گیا، مولانا الیاس گھمن بیان کرتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے قبرستان میں بدبو آ گئی۔ لوگوں نے کہا عجیب معاملہ ہے، جب یہ قبر کے اندر تھا تو پورے قبرستان میں خوشبو تھی، اب باہر نکالتے ہیں تو پورے قبرستان میں بدبو ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ وقت کا بہت بڑا عالم ہے، وقت کا بہت بڑا بزرگ ہے، اس نے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ قبر جو یہاں موجود ہے یہ قبر کس کی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے پاس کی جو قبر ہے وہ حافظ قرآن کی قبر ہے۔ او مسلمانوں، علماء دین نے فرمایا، علماء دین نے کہا اس لاش کو یہیں رکھ دو، اس لاش کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے قبر، اس کا مردے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سارا کا سارا کمال اس حافظ قرآن کا ہے جو اس کی قبر کے پاس
قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ حافظ قرآن کو ذلیل سمجھنے والوں، حقیر جاننے والوں، آج ان بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، اپنے سینے میں اپنے رب کے قرآن کو بسایا ہے۔ جب اللہ کے حضور یہ پہنچیں گے، اللہ پوچھے گا اے میرے معصوم بندے آج تو اپنا انعام لے لے۔ یہ بندہ کہے گا الہا اے عرش و کرسیوں کے مالک، آپ نے کہا تھا ہم 10 آدمیوں کو جنت ان کے جن کے اوپر دوزخ واجب ہے، تمہاری سفارش کے اوپر ان کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ اے میرے اللہ اے عرش و کرسی مالک، وہ 10 لوگ کہاں ہیں؟ اس بچے کو جب اللہ کہیں گے کہ پہچان کر، وہ بچہ اپنی ماں کے پاس ہے، اپنے باپ کے پاس ہے، اپنے تیا کو تلاش کرتا ہے، اپنے چچا کو تلاش کرتا ہے، اپنے ماموں کو تلاش کرتا ہے، اپنے خالو کو تلاش کرتا ہے۔ بالغرض قصہ مختصر یہ کہ وہ بچہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈھونڈے گا اور کہے گا اللہ ان کو 10 کے 10 لوگوں کو جنت میں بھیج دیجئے۔ مگر میرے اللہ کی قدرت تو دیکھیے، میرے اللہ کی رحمانیت تو دیکھیے۔ میرا اللہ کہے گا اے میرے بندے یہ تو وہ 10 لوگ ہیں جن کا انعام ہم نے تجھے اپنی طرف سے دیا تھا، اپنی جانب سے دیا تھا۔ اے میرے معصوم بندے اب ہم تجھے ایسا ایک اور انعام دیتے ہیں۔ یہ میرے بندے اب تو جس کی طرف اشارہ کرے گا، آج یہ دنیا دیکھے گی کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے۔ آج ہم دنیا کو دکھائیں گے اے میرے قرآن کے حفظ کرنے والے، اے میرے معصوم بندے آج تو جس کی طرف اشارہ کرے گا، خدا کی قسم اللہ فرماتے ہیں میرے عزت و جلال کی قسم، ایک حافظ قرآن جس کی طرف تو آج اشارہ کرے گا، آج میں اس کی مغفرت کرتا ہوا چلوں گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں کو آج علماء کی موجودگی میں، صلحاء کی موجودگی میں اس مجمع میں دستار پہنائی جائے گی۔ میدان محشر میں جب سب لوگ موجود ہوں گے، یہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہوں گے، ہر شخص پکار رہا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، یحییٰ زکریا یعقوب داؤد سب کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میدان محشر میں میرا اللہ حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا، ایک حافظ قرآن لوگوں نے بڑا ستایا ہے، ایک حافظ قرآن میرے نبی کے مہمان خانے میں سوکھی روٹیاں کھا کر کے، ایک ایک سبزی کھا کر کے، جب تو گھر کھانا کھایا کرتا تھا نمک تیز ہو گیا، اماں نمک تیز ہے، مرچ تیز ہو جایا کرتی، اماں مرچ تیز ہے، اماں آج دال پتلی ہے، آج دال گاڑی ہے۔ مگر اے میرے بندے جب تو میرے نبی کے مہمان خانے میں پہنچتا ہے، مولانا شرافت کے مدرسے میں پہنچتا ہے، مولانا شرافت نے چاہے سبزی پانی کی بنوا دی ہو، چاہے اچھی بنوا دی ہو، تو نے ایک دن بھی یہ شکایت نہ کی اے مولانا سبزی میں نمک کم ہے، سبزی میں نمک تیز ہے، سبزی میں مرچ تیز ہے۔ اے میرے معصوم بندے جب تو گھر پہ لیٹا کرتا تھا، تیری ماں تجھے رات کو 6 مرتبہ اٹھ کر کے کپڑا اوڑھایا کرتی تھی، ہائے میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے۔ اے میرے معصوم بندے جب تو میرے نبی کے مہمان خانے میں پہنچا، تیری ماں تجھ سے دور تھی، تیرا باپ تجھ سے دور تھا، مولانا شرافت اپنے دفتر میں موجود تھا، استاد دفتر میں موجود تھے، مگر اے میرے معصوم بندے جب رات کا سما آیا، سردی کا وقت آیا، ہم نے تیرے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا، او فرشتوں جاؤ دیکھو میرے مہمان کے نبی ہوئے، اگر گھر ہوتا سردی لگتی، نمونیا پڑ جاتا، بخار ہو جاتا، حالات خراب ہو جاتے، مگر جیسے ہی مولانا شرافت کے مدرسے میں داخل
داخل ہوا، میرے نبی کے مہمان خانے میں داخل ہوا، میرے اللہ نے اپنے نورانی فرشتوں کو بھیجا ہے۔ آپ حیران ہوں گے میرے اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہوں گے؟ بتاؤ میرے اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، بارش کا موسم ہو، برسات پڑ رہی ہو، ہر ایک بوند کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے، ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، اور روایت نقل کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے جو فرشتہ دنیا میں ایک مرتبہ آ جایا کرتا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا ہے۔ اب وہ نورانی فرشتہ مولانا شرافت کے مدرسے میں تیرا دربان بنا ہوا ہے۔ دربان کس کو سمجھتے ہو؟ جو دروازہ بند کر لے، جو رات کو تیرے گھر کی پہرےداری کر لے۔ میرے اللہ نے کہا اور میرے نورانی فرشتوں دیکھو میرے نبی کے مہمان ہیں، تم جب گھر صبح کو اٹھتے ہو، بریڈ کا ناشتہ ہے، آملیٹ کا ناشتہ ہے، گوشت کا ناشتہ ہے، بادام کا ناشتہ ہے، کاجو کا ناشتہ ہے، آؤ مولانا شرافت کے مدرسے میں آؤ، مسیح العلوم کے مدرسے میں آؤ۔ جب اس مدرسے میں جب تم صبح آؤ گے، اذان کے بعد مت آنا، نماز کے بعد مت آنا، اذان سے پہلے اٹھ کر کے آنا۔ خدا کی قسم دیکھو گے کہ میرے نبی کے مہمان ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، میرے نبی کے سامنے، میرے نبی کے مہمانوں کے سامنے جو دسترخوان بچھا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر اجازت دو تو کہو، اگر اجازت ہو تو کہو، میں کہنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، حضرت مولانا یامین کی موجودگی میں جب وہ دسترخوان کے اوپر نظر پڑتی ہے تو وہ دسترخوان معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ دسترخوان قرآن کا ہوتا ہے۔ اس دسترخوان کے اوپر میرے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہل رہے ہیں، نہ سردی کو دیکھ رہے ہیں نہ گرمی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے اے مسلمانوں، ادھر تو اپنی چادر کو تانے ہوئے، اپنے لحاظ کو تانے ہوئے، بستر پہ کبھی ادھر کی کروٹ کبھی ادھر سے کروٹ لے لیتا ہے، مگر مسیح العلوم کے مولانا شرافت کے مدرسے میں جب یہ بچے بھوک میں ہیں، پیاس میں ہیں، نہ پانی کا قطرہ اندر گیا ہے، تمہارے بچوں کو تو اٹھتے ہی فوراً، تمہارے انجینئروں کو، تمہارے ڈاکٹروں کو، تمہارے اسکول میں جانے والے بچوں کو تو اٹھتے ہی بریڈ کا ناشتہ چاہیے، ٹفن کا ناشتہ چاہیے، اسکول کا انتظام چاہیے۔ مگر میرے نبی کے مہمانوں کو دیکھو، میرے نبی کے مہمان خانے میں آ کر کے دیکھو، ان کا ناشتہ جب اٹھتے ہی تو قرآن ہے، پھر بیٹھتے ہیں تو قرآن ہے، دوپہر کی چھٹی ہوئی، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر دسترخوان پہ بیٹھے، پھر کون سا دسترخوان؟ پھر قرآن کا دسترخوان ہے، پھر تھوڑی دیر آرام کیا، اذان ہو گئی، پھر ایک اور دسترخوان بچھا، اس دسترخوان پہ بھی قرآن ہے، پھر عصر کی اذان ہو گئی، تھوڑی دیر کھیلے، مغرب کی اذان ہوئی، پوچھو علماء سے، پھر ایک نبی کے مہمان خانے میں دسترخوان لگایا گیا، اس دسترخوان کے اوپر بھی قرآن ہے۔ عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد مولانا شرافت نے کہا چلیے تھوڑا تھوڑا کھانا کھا لیجیے، کھانا کھایا گیا، پھر لیٹتے وقت ایک دسترخوان کو اور بچھایا گیا، اس نبی کے دسترخوان کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن ہے۔ او میرے پیاروں، او میرے بزرگوں، او چھپرولو کے لوگوں، سچ بتاؤ جس کی بستی میں ایسا مدرسہ ہو کہ جس مدرسے کے اندر جن کا اوڑھنا قرآن ہو، جن کا بچھونا قرآن ہو، جن کا ناشتہ قرآن ہو، جس نبی کے مہمان خانے میں کھانے کی جگہ قرآن، پینے کی جگہ قرآن، سونے کی جگہ قرآن، یہ بچے سوتے سوتے الحمدللہ رب العالمین توہا ما انزلنا دعا پڑھ کے سو رہے ہیں، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے سو رہے ہیں۔ بعض بچوں کو دیکھیں قرآن پڑھ رہا ہے، اور مسلمانوں ان کی کیا حقیقت بیان کرو، کیا علماء کی عظمت بیان کرو، پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ رہے ہیں، نیند آ گئی، نیند آ گئی، استاد نے ایک ڈنڈا سپاہی کے اوپر لگایا، نیند کو سے دور چلی گئی، پھر ہلنا شروع کر دیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ اور چھپرول کے لوگوں، آج اللہ نے تمہیں کاروبار دیے ہیں، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، آج اللہ نے بلڈنگیں دی ہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا، باغوں والی ایک جگہ ہے، مظفر نگر کا ایک گاؤں ہے، میں باغوں والی جلسے میں ہمیشہ جایا کرتا ہوں، اور آج کی رات کا پروگرام بھی باغوں والی مدرسے کے پاس رتھیڑی میں میرا پروگرام ہے، یہاں سے مجھے وہاں جانا ہے۔ میری ایک عجیب آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ آدمی میرے پاس لگتا ہے، مجھے کہتا ہے مولانا
آج دل جلسے کی طرف سے مایوس تھا، بہت گھبراہٹ تھی۔ میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا کہ مولانا جب پچھلے سال جلسے میں آپ آئے تھے تو میں نے 1,00,000 روپے جلسے میں دیے تھے۔ آج اتفاق کی بات تھی، میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں تھا، اللہ نے مجھ سے خوشحالی دی ہے، بس بچوں کی تنخواہ آنی تھی، وہ تنخواہ نہ آئی، مگر اتفاق کی بات ہے جلسہ آ گیا۔ میں مایوس ہو کے گھر آیا، میری بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، مایوس کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ چہرہ نڈھال کیوں ہے؟ میں نے کہا اے میری بیوی، جلسے کا چہرہ سامنے آ چکا ہے، جلسہ کے 2 دن باقی ہے، انتظام نہیں ہے۔ پچھلے سال اللہ کے نبی کے مہمان خانے میں جو بچے وہاں کھانا کھاتے ہیں 1,00,000 روپے دیے تھے۔ اے میری بیوی، اب ان کو کیا دو؟ پیسے نہیں ہے۔ اے خدا کی قسم، اے مسلمانوں بزرگوں، سلام کرو اس ماں کو۔ اس ماں نے کہا اے میرے شوہر، یہ جلسہ تھوڑا، کہیں بار بار تھوڑا ہی آتا ہے ہماری زندگی میں، نہ معلوم آئے نہ آئے، بس ایک کام کر لو، یہ جلسہ سال میں آتا ہے، اپنے کنڈل کو اتارتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے او مولانا، میری بیوی نے کنڈل اپنے کانوں سے اتارے اور یوں کہا لے یہ کنڈل جتنی قیمت کے بکتے ہوں بیچ ڈالی، کھیل میں چلا جا، بھینس بیچ دیجئے، بیل بیچ دیجئے، مگر میرے نبی کے جو مہمان ہیں وہ اس امید پہ ہیں کہ سال میں ہمارا جلسہ جب ہوتا ہے لوگ اپنا تعاون دیتے ہیں، میرے نبی کے مہمانوں کی جو حفاظت مولانا شرافت کرتے ہیں، ان کے استاد وہاں پڑھاتے ہیں، اس جلسے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں نکل جاتی ہے۔ اے میرے شوہر، اور خدا کی قسم وہ شوہر کہتا ہے مولانا میں بازار گیا، میں نے پہلے کنڈل کو بیچا، ان کنڈلوں کی قیمت 40,000 روپے تھی، میں پھر پیٹھ میں بھینس کو لے کے گیا، میں نے 2 بھینس بیچی، ان کی قیمت 80,000 روپے تھی۔ کل ملا کر قصہ مختصر یہ کہ میرے پاس 1,50,000 روپے کی رقم ہو گئی، 1,40,000 روپے کی رقم ہو گئی۔ اب میں گھر کے لے آیا، میں گھر میں 1,40,000 روپے لے کے آیا، جلسہ شام کو ہونا ہے، صبح میں نے اپنی بھینس کو بیچ دیا ہے، اپنی بیوی کے کنڈل کو بیچ دیے ہیں، اور پھر بھی یہ سمجھ رہا ہو الہا نہ معلوم تیرے راستے میں یہ قبول ہو نہ ہو، الہا تیری عظمت کی خاطر، تیرے نبی کی عظمت کی خاطر، تیرے قرآن کی خاطر، تیرے نبی کے مہمانوں کی خاطر مجھے آج چندہ دینا ہے۔ میں دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میرا گھر آ گیا۔ جب میں گھر آیا میں نے 1,00,000 روپے نکالے اور 40,000 روپے اپنی بیوی کو دیے۔ میری بیوی نے پوچھا یہ 40,000 روپے کیوں دیتا ہے؟ وہ بیوی سے پوچھتے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہی 1,00,000 روپے جلسے میں دے دیں گے، یہ 40,000 روپے گھر کے خرچ میں آ جائیں گے۔ اور خدا کی قسم میں اس شخص کی زبانی کہہ رہا ہوں، وہ شخص کہتا ہے میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر، جلسہ نہ معلوم ہے، زندگی میں آ گئے ہیں نہ آئے، ہماری زندگیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، بال سفید ہے، ایک کام کرو یہ 40,000 روپے بھی تم آج اپنے مدرسے کے جلسے کو دے دو، جو اللہ پچھلے 70 سال سے کھلا رہا ہے، 60 سال سے کھلا رہا ہے، کیا وہ اللہ کل نہیں کھلائے گا؟ میری بیوی کا اتنا کہنا تھا، میں نے وہ پیسے دیے اور 1,40,000 روپے جلسے میں دے دیے۔ باغو والی کے لوگوں سے ملو، باغو والی کہتے ہیں، باغو والی کا ہر بچہ بڑا بوڑھا بچہ جوان کہتا ہے اے مولانا جب تک یہاں مدرسہ نہیں تھا ہمارے گھر جانوروں جیسی زندگیاں گزر رہی تھی، ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلا کرتی تھی، ہماری بیٹیاں ادھر ادھر گھوما کرتی تھی، ہمارے ماں باپ چرواہے بنے ہوئے تھے، مگر اے مولانا جیسے ہی ہماری بستی میں نبی کا مہمان خانہ بنا، نبی کا مہمان خانہ بنا، نبی کا گھر بنا، اس دن سے لے کر آج تک آج ہماری بستی کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ تم بھی دیکھ لینا، تمہاری نگاہ خود دیکھیں گی، آج جب وہاں جاتے ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کسی دوسرے دیش میں داخل نہ ہو گئے ہو۔ اور مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان علماء کا بڑا احسان ہے، آپ کی بستی میں یہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بستی میں آپ کے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، حافظ قرآن کی بڑی عظمت ہے، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کی قدر کرو، ان کو ذلیل نہ سمجھو، ان کو حقیر نہ سمجھو، ان مدرسوں کو کمتر نہ سمجھو۔ ویسے ہی حالات ایسے ہیں کہ اس ملک میں ان مدرسے والوں کا جینا آج دو بھر ہو گیا ہے، حالات یہاں تک آ چکے ہیں،
اگر کسی عالم دین کو یہ دیکھا جائے کہ علماء کے اس سے بہت لوگ متاثر ہیں، جڑ رہے ہیں، تو وقت کے حاکم ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں، اب سے پہلی تاریخوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ قرآن کے نسخوں کو جلا کر کے قرآن کو ختم کرنے کی باتیں سوچی گئی اور کہی گئی، مگر میں ان لوگوں کو بتا دو کہ بجھ نہیں سکتا ہے، بجھ نہیں سکتا ہے کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، بجھ نہیں سکتا ہے کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ۔ آندھیوں خود ہی آزما لو، سامنے میدان ہے۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں، جانے دنیا میں کتنے صاحب ایمان زندہ ہے، بسا کر دل میں اپنے رب کا وہ فرمان زندہ ہے، اور نسخہ قرآن کو جلا کر اس کو کیا مٹاؤ گے، نسخہ قرآن کو جلا کر اس کو کیا مٹاؤ گے، ابھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہیں۔ اور مسلمانوں، اسی مسلم معاشرے میں قرآن کو ایک شخص نے بدلنے کی بات کی جس کو وسیم رضوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس قرآن کے اندر سے نعوذ باللہ کہتے ہوئے زبان کو بھی ڈر لگتا ہے، اے میرے اللہ اس کی زبان ختم کیوں نہ ہوئی، اس کی زبان شل کیوں نہ ہوئی، اس کی آنکھوں کی طاقت شل کیوں نہ ہوئی، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن میں سے 24 آیتوں کو نکال دو، قرآن کا ترجمہ غلط پیش کرتا ہے، مگر احسان مانو اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے مولانا شرافت جیسے علماء دین، احسان مانو مدرسہ مسیح العلوم میں پڑھنے پڑھانے والے حافظ قرآن کا انہوں نے ہاتھوں میں کمان لی اور کہا، اور وسیم رضوی ہم ایک نہیں ہیں، ہم تیرے جیسوں کو لاکھوں کو مسل دیں گے، آئے دن ان مدرسوں سے ہم حافظ قرآن نکال کر کے رہیں گے، تو کیا تیری حیثیت، کیا تیری بسعت، کیا قرآن میں تو کوئی تبدیلی نہیں لا سکے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، بس اب بہت وقت ہو چلا ہے، مجھے بھی لمبا سفر طے کرنا ہے، ابھی کام 2-3 باقی ہیں، ابھی نکاح بھی ہونا ہے، دستار بھی ہونی ہے، اور بچوں کی دستار کے بعد میں دعا بھی ہونی ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ جو جلسے میں آئے ہیں وہ دعا کے بغیر نہیں جائیں گے کوئی انشاءاللہ، دعا کے بغیر نہیں اٹھیں گے کوئی انشاءاللہ۔ دعا میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اور مسلمانوں، اس وقت ہم نے اپنی بیویوں کو راضی کیا، اپنے دوستوں کو راضی کیا، اپنے رشتہ داروں کو راضی کیا، مگر جس کو راضی کرنا تھا اس کو راضی کرنا بھول گئے۔ زمانے کی ہر بات یاد رہی، رب کو راضی کرنا بھول گئے، رشتہ دار کو منانا یاد رہا، رب کو راضی کرنا بھول گئے، پڑوسی کی منت کر کے خوشامد کر کے خوش کرنا یاد رہا، مگر اللہ کو راضی کرنا بھول گئے۔ بس اس کو راضی کرنے کا واحد علاج دعا ہے۔ حضرت مولانا شامین کی دعا کے اوپر اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ میری مجبوری ہے کہ میں شاید دعا تک نہ رکوں، چونکہ سفر مجھے لمبا کرنا ہے، اس لیے حضرات گرامی آپ سے درخواست ہے کہ دعا سے پہلے نہ جائے۔ دوسری بات مجھے عرض یہ کرنی ہے، یہ جو مدرسہ ہے یہ مسیح العلوم مدرسہ ہے، سچ بتاؤ کیا اس کا کوئی کاروبار ہے، اس کی کوئی سونے کی دکان ہے یا اس کی کوئی چاندی کی دکان ہے؟ میں حیران تھا جب یہ حساب سنا رہے تھے۔ الحمدللہ سب سے بڑی خوشی تو مجھے تب ہوئی کہ جب میں نے اس مدرسے میں 80-90 بچوں کا مطبخ کا خرچ سنا، میں حیران تھا۔ میرے ساتھ میرے استاذ محترم تھے، میں نے ان کی طرف دیکھا، چونکہ میں حیران اس لیے تھا 1 لاکھ روپے بھی 12 مہینوں کا ان بچوں کا خرچ آپ لوگوں نے ہونے نہیں دیا ہے۔ وہ مسلمانوں، اگر 80 افراد کا کھانا روزانہ گھر میں بننے لگے تو کئی لاکھ روپے سال میں خرچ ہوتے ہیں، مگر میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کی برکتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، یہ آپ کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور چھپرونے کے لوگوں، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا شکر ہے۔ اے میرے اللہ، میں چھپرولی والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس مدرسے کو اسی طریقے سے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، کہہ دعا میں۔ اے میرے اللہ، یہ سال کا جب جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کے اوپر ہمارے بہت لوگ
اس مجمع میں آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یارو آج نبی کے دیوانے آ رہے ہیں، آج نبی کے مستانے آ رہے ہیں، آج اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ آج اس کے رسول کے دیوانے ہیں، آج ان کی موجودگی میں کچھ بیٹھ کر کے سنیں گے، حافظ قرآن ہمارے سامنے موجود ہوں گے، ان حافظ قرآن کے چہروں کو دیکھیں گے، علماء ربانیین کے چہروں کو دیکھیں گے، اور جو ہم سے ہوگا ہم دیں گے۔ وہ مسلمانوں سچ بتاؤ، اگر یہ مدارس موجود نہ ہوتے، سچ بتانا تمہارے اوپر زبردستی نہیں ہے، اگر یہ مدارس موجود نہ ہوتے تو سچ بتاؤ ان مدرسوں میں کوئی نماز پڑھنے والا مل جاتا؟ ارے مل جاتا؟ نانا دیوانے ہرگز نہ ملتا۔ آؤ اجازت دو تو کہو، اگر یہ مدارس موجود نہ ہوتے تو ہمارے جنازے پڑھانے والے نہ ملتے۔ آؤ اس سے آگے چلتا ہوں، اگر یہ مدارس موجود نہ ہوتے، مولانا شرافت جیسے عالم دین یہاں ہمارے درمیان اللہ نے نہ بھیجے ہوتے، یہ میرے نبی کے وارث موجود نہ ہوتے، تو اس سے آگے یوں کہو ہمارے بچوں کے نکاح پڑھانے والے موجود نہ ہوتے، اس سے آگے کہو ہمارے بچوں کو ناپاکی کے بعد پاکی میں داخل ہونے کے مسائل کا علم معلوم نہ ہوتا۔ آؤ اس سے آگے کہو، اگر یہ علماء کہنے کی بڑی جرأت کر رہا ہوں، اجازت دو تو کہو اور دو ٹوک کہتا ہوں، اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے، او خدا کی قسم یہ تو ہندوستان کی بات ہے، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ علماء دنیا میں موجود نہ ہوتے تو خدا کی قسم چہروں پہ داڑیاں نظر نہ آتی، سروں پہ ٹوپیاں نظر نہ آتی، اور زندگی بھر انگریز جیسی طاقتوں کی غلامانی کرتے۔ جب انگریز یہاں آیا کروڑوں قرآن کریم کے لاکھوں نسخے جلائے، مگر یہ علماء موجود تھے، انہوں نے کہا ایک گورے تو قرآن کے نسخوں کو جلا کر اس کو کیا مٹاتا ہے؟ یہاں تو ہر سال، ہر مہینے، ہر دن ایک نہیں، دو نہیں، 10 حافظ قرآن یہاں بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، یہ حافظ قرآن ہے، ان کی برکت سے، ان کے واسطے سے، ان علماء کے واسطے سے، اس مجلس میں سے، اتنے بڑے مسلمانوں کے مجمع میں سے مدرسہ مسیح العلوم آپ کا یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے کے اندر جو میرے نبی کا مہمان خانہ ہے، اس نبی کے مہمان خانے میں جس میں صبح کا ناشتہ قرآن سے ہوتا ہے، شام کا کھانا قرآن سے ہوتا ہے، اس مہمان خانے کی برکت